میں لگے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت افطاری میں ہوتے ہیں. یہ دونوں وقت اللہ نے دعا کی قبولیت کے رکھے ہیں. ویسے تو رمضان کے سارے اوقات، سارے ایام، دن رات قبولیت کے ہیں، لیکن خاص طور پر دو وقت انتہائی قبولیت کے ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت. تو 5 منٹ اللہ سے دعا کر لیا کرو. سحری میں بھی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیا کرو، مانگ لیا کرو. 5 منٹ مانگو، 10 منٹ افطاری میں مانگو، اور سارے عالم کے لیے، اپنے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت مانگو، دلوں کا بدلنا مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، یہ جہان بھی مانگو، وہ جہان بھی مانگو. تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ جب چھٹیاں ہوں تو 4 مہینے تبلیغ میں پھرو، 40 دن کے لیے یہاں اندرون ملک پھرو، 4 مہینے کے لیے ہندوستان والے ہندوستان جاؤ، پاکستان والے پاکستان جاؤ، اور یہاں مقامی طور پر ہر ویکینڈ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں پھرو. کہ یہ پھرنا تربیت کا ایک پہلو ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی، اس کے بغیر سیکھنے کے مرحلے سے انسان نہیں گزرتا. سیکھو گے تو اللہ تمہیں سکھائے گا، سیکھو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا، سیکھنے کی نیت کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے علم دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیے ہیں. کہ یہ ملک جہاں اللہ کا نام کوئی نہیں تھا، اللہ نے آپ لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے بھیجا. اپنے ملکوں میں فقر پیدا کیا، اسلامی ملکوں میں فقر اور ظلم 2 چیزیں ہوئیں، تو لوگ پریشان حال ہو کر اپنے ملکوں سے نکلے رزق کی تلاش میں. کوئی امریکہ گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی یورپ گیا، کوئی اوسلو میں آیا، کوئی ڈنمارک میں چلا گیا، کوئی اٹلی میں چلا گیا، کوئی اسپین میں چلا گیا، کوئی انڈونیشیا میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اب یہ آپ لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہو، اسلامی غیر اسلامی ملکوں میں. میں ادھر آلٹا میں گیا تو وہاں ماشاءاللہ اتنی جتنا یہ آپ کا پلر ہے اس سے ادھر اور یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی لمبی مسجد، کوئی 100 آدمیوں کے نماز کی گنجائش کی مسجد آلٹا میں بنی ہوئی ہے. اس سے اگلا شہر جہاں وہ آخری اس کا جو نارتھ کیپ بنا ہوا ہے اس میں چھوٹا سا شہر ہے، وہاں گیا تو وہاں بھی مجھے صومالین ملے اللہ کے فضل سے. ان کا ہم 15 کے قریب مسلمان یہاں موجود ہیں، اور نمازیں زندہ ہیں، ذکر زندہ ہے، تلاوت زندہ ہے. تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے. پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے، اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے، وائرنگ ہو رہی. جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی، اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے گا. اللہ جب ہوا چلائے گا تو پھر ایسے چلے گی کہ جیسے موسم بدلتے ہیں ایسی دلوں کی دنیا بدلتی چلی جائے گی، اور ہدایت کی ہوا چلتی چلی جائے گی، اور دل بدلتے چلے جائیں گے. آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. تو انشاءاللہ اس کے سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور بندے ہیں، اور یا اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کی ہے، تو ہماری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ فرما، ہمیں دھکا نہ دے. یا اللہ تو ہمارا آخری سہارا ہے. تو نے بھی ہمیں دھتکار دیا، ٹھکرا دیا، تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. میرے آقا، ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دیں تو اس کے لیے کوئی آسرا نہیں رہ جاتا. تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے. ہم تیرے قدموں میں پڑھتے ہیں، تیرے دربار میں تیرا سایہ چاہتے ہیں. تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے، کہیں تیری طرف سے عذاب اور آفتیں ہیں، کہیں دشمنوں کے ہاتھوں سے دوری دھار کے خنجر ہیں. ایسا مشکل وقت یا اللہ کبھی تیرے محبوب کی امت پر نہیں آیا. ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور تیرا نبی بیٹھ کے آنسو بہانے لگ گیا تھا. میرے مولا، میرا مولا، ادھر تو گردنیں کٹ گئیں، اوپر سے تیری ناراضگی ہے. کہیں پانی پہ قابو ہو جاتے ہیں، کہیں زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں تیری ناراضگی کے منظر سامنے آتے ہیں. اے میرے آقا، ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے. تو نے ہمیں روکا، ہم کوئی نہ رکے. تو نے ہمیں بلایا، ہم کوئی نہ آئے. تو نے ہمیں سنایا، ہم نے کوئی نہ سنا. تو ہمیں سمجھاتا رہا، ہم نے کوئی نہ سمجھا. ہم تیری راہوں کو چھوڑ کر شیطان کی راہوں پہ چلے، اپنے نفس کے غلام بنے، ہم رسوا ہو گئے. اے کریم آقا، یہ تو پانیوں کے سیلاب ہیں. تو ہم سب کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دے، تو ہمیں بندر اور خنزیر بنا دے، تو ہمیں آگ میں جلا دے، تو بھی تجھے حق حاصل ہے.
کہ ہم نے تیری نہیں مانی، نفس و شیطان کے مان کر چلے، ہم نے تیرے نبی کی قربانیوں کو بھی ٹھکرا دیا، ان کی یا اللہ مہربانی کو بھی ٹھکرا دیا، ان کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا، ان کے طائف کے پڑے ہوئے پتھر بھولے، انہیں احد پہاڑ میں ٹوٹے ہوئے ان کے دانت بھولے۔ اے کریم مولا، تیری طرف سے یہ تنبیہ ہیں، تیری طرف سے یہ ٹھوکریں حق ہیں، پر یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، مہربانی کر دے۔ تجھے پتہ ہے نا تیرا نبی بہت روتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسے یا اللہ اپنی امت کی دنیا کا بھی درد تھا اور آخرت کا بھی درد تھا۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے یا اللہ کہ تیرا نبی نماز مختصر کر دیتا تھا بچے کا رونا سن کر۔ یا اللہ ہمارے تو بچے پانیوں میں بہ گئے، یا اللہ کتنوں کے لال پانیوں میں بہ گئے، کتنوں کی مائیں پانیوں میں بہ گئی، کتنوں کا ساز و سامان بہ گیا۔ لاکھوں تیرے محبوب کی امت کے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، در سے بے در۔ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، تو ہم سے ناراض۔ پانی تیری بات، ہوائیں تیری بات ہے، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو تو چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تو نہیں چاہتا۔ ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، درگزر فرما دے یا اللہ، اپنے عذاب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ۔ آج تیرا نبی ہوتا تو کتنا روتا یا اللہ، آج تیرا نبی ہوتا تو کتنے آنسو بہاتا یا اللہ، اسے کتنا دکھ ہوتا یا اللہ۔ تجھے معلوم ہے اسے اپنی امت سے کتنا پیار تھا، کتنا عشق تھا۔ وہ اتنا رویا کہ تو نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے۔ یا اللہ آج وہی امت مصیبتوں میں ہے، تباہیوں میں ہے، ہلاکتوں میں ہے۔ تیرا فرمان حق اور سچ ہے، ما اصابکم مصیبتا فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، پر ہم آج معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسے تو خیر کا مہینہ بنا دے، اسے تو فتوحات کا مہینہ بنا دے، اسلام کی عزت کا مہینہ بنا دے، اسلام کی بلندی کا مہینہ بنا دے، اسلام کی سرفرازی کا مہینہ بنا دے، دین کے پھیلنے کا مہینہ بنا دے۔ بدر والا معاملہ زندہ کر دے یا اللہ، فتح مکہ والا معاملہ زندہ کر دے۔ اے کریم آقا، سارے عالم میں تیرے محبوب کی امت مصیبتوں میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ اے کریم آقا تو مہربانی کر دے یا اللہ، ہدایت کی ہوا چلا دے۔ یا اللہ ہم اولاد کی طرف سے پریشان، اولادیں باغی، میاں بیوی میں ناچاکیاں، زندگی میں بے برکتیاں، کاروبار میں بے برکتیاں، اوپر سے تیری ناراضگیاں، اوپر سے دین سے دوری، اوپر سے غیروں کی کاٹ۔ اے کریم آقا ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تجھے اپنا حال سناتے ہیں، تجھے کھل کے سناتے ہیں۔ ہم مخلوق کے آگے ہاتھ کبھی نہیں پھیلایا، مخلوق کو کبھی اپنا حال نہیں سنا، تجھے سناتے ہیں یا اللہ۔ تو سن لینا یا اللہ، تو سن لینا یا اللہ، اور تو آجا میرے اللہ۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں کہ تیرے آنے سے یہ دکھ درد دور ہوں گے، تیرا ارادہ ہوگا تو یہ فضل کے فیصلے ہوں گے۔ تو ارادہ نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی طاقت، تجھ سے کون ٹکر دے سکتا ہے، تجھ سے کون لڑ سکتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، کمزور ہیں، مانتے ہیں یا اللہ تیرے ہر حکم کو توڑا، تیرے نبی کے ہر طریقے کو توڑا، لیکن یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ دیار غیر میں تو نے فضل فرمایا، ایسی مسجدیں بنائیں، ایسے ادارے بنائے، اس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ یا اللہ یہ تیری طرف سے نشانی تو ہے کہ تیری طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہونے کو ہے، پر اے کریم مولا تو جلدی کر دے یہ فیصلہ، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ ان گناہگار آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے اپنے دین کا زندہ ہونا دکھا دے۔ دین والوں کو دکھ میں دیکھا ہے، دین والوں کی خوشیاں دکھا دے۔ یا اللہ تو پورے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ سارے کالے اور گورے تیری مخلوق ہیں، تیرا کنبہ ہیں۔ یا اللہ یہ آج تک ایمان سے یا اللہ محروم ہیں، یہ دھرتی محروم ہے۔ یا اللہ تو ہوا چلا دے کہ ان کے دلوں کا رخ تیری طرف پھر جائے، اور ان دھرتیوں میں بھی تکبیر کی صدائیں زندہ ہو جائیں، کلمہ گونجنے لگے۔ ہر نوجوان کو چلتا پھرتا محمدی بنا دے، ہر عورت کو چلتی پھرتی اپنے اماں خدیجہ کا نمونہ بنا دے۔
ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ کا طریقہ دے، حضرت فاطمہ، حضرت بی بی عائشہ کا طریقہ دے، ہمیں اپنے محبوب کی زندگی عطا فرما، ہمیں چلتے پھرتے محمدی بنا دے، ہماری آپس کی نفرتیں مٹا دے، عداوتیں مٹا دے، رنجشیں مٹا دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی بابرکت کر دے، ہماری آخرت بھی بابرکت کر دے، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہم جانے لگے تو ہمیں دھتکار نہ دینا، یہ کلمہ ہم سے واپس نہ لے لینا، یہ ہماری ذاتی وراثت نہیں، تو نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو چاہے تو زندگی میں واپس لے لے اور چاہے تو مرتے